الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی کا وہ نظام جو ہندوستان میں تعلیم کے معاملے میں چلتا رہا، اس کی بنا پر ہندوستان میں مختلف تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ بر صغیر میں علم کو رائج کرنے کے لیے اور قدیم علوم کی حفاظت کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے گئے، جن میں کچھ اداروں کو خاص طور پر شہرت ملی۔ فرنگی محل کے ادارے، ندوۃ العلماء کی صورت میں لکھنؤ میں جو ادارہ قائم ہوا، اور بریلی میں مدارس بنائے گئے، اور دیوبند اور اس سے متعلقہ اور اس مسلک سے متعلق متعدد افراد نے جو ادارے قائم کیے، یہ سب اس لیے تھے کہ اپنی اپنی بساط کی حد تک دینی علوم کو بچایا جائے۔ اسی طرح علی گڑھ میں سر سید احمد خان صاحب نے ادارہ قائم کیا، اور سر سید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور پھر ان کے پوتے سید راس مسعود جو تھے، اور انہیں نواب مسعود جنگ بہادر کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے ان اداروں میں کام کیا۔ اور پھر ان میں سے جو حضرات اپنے اصل اداروں میں نہ رہ سکے اور دوسرے شہروں اور اداروں میں منتقل ہوئے، تو وہاں جا کر بھی تعلیم کے لیے کام کرتے رہے۔ نواب مسعود، ان کو بڑا درد اللہ نے مسلمان قوم کا دیا تھا، اور ہر قوم میں جو بڑے بڑے افراد پیدا ہوتے رہے، انہی میں سے اور اسی سلسلے کے ایک فرد یہ سید محمود کے بعد سید مسعود تھے۔ یعنی سر سید احمد خان نے سر تو ان کا لقب ہو گیا، اور سید احمد خان کے بعد ان کے بیٹے سید محمود آئے، اور پھر ان کے بعد سید محمود کے بیٹے اور سید احمد کے پوتے سید مسعود آئے۔ اور سید محمود جو تھے، ان کا یہ بیٹا علی گڑھ میں 1899 میں پیدا ہوا، اور سر سید اس وقت زندہ تھے، اور جب ان کی بسم اللہ کی گئی اور تعلیم کے لیے بٹھائے گئے، تو خواجہ الطاف حسین حالی انہیں اپنی گود میں اٹھا کر لائے 1893 میں، جبکہ ان کی عمر کل 4 سال کی تھی۔ اس وقت سینکڑوں لوگوں کو، مسلمان، ہندو، عیسائی اور سکھ، یہ سب لوگ جمع ہوئے، اور سید محمود کے ایک استاد تھے، وہ ضلع مظفر نگر میں رہتے تھے، انہوں نے سید محمود کے اس بچے یعنی سید مسعود کے لیے ایک جوڑا بنا کر بھیجا کہ جب تعلیم کا آغاز ہو تو اپنے بچے کو میری طرف سے یہ کپڑے پہنانا۔ سید مسعود جو تھے وہ الطاف حسین حالی کی گود میں تھے، اور پھر اس کے بعد انہیں اس وقت ایک مشہور ہندو نواب تھے جے کشن داس، انہوں نے اپنی گود میں لے لیا۔ اور جے کشن داس جو تھے وہ سید مسعود کے دادا سر سید کے دوست ہی نہیں بلکہ بہت بے تکلف دوست اور بھائیوں کی طرح تھے۔ اور اس وقت ڈاکٹر آرنلڈ بھی علی گڑھ میں موجود تھے۔ یہ سارے پرانے بوڑھے بوڑھے بزرگ بیٹھے اسٹیج پر، اور ہندوستان کی قدیم رسم نیوتا تھی، اور نیوتا کا مطلب یہ تھا کہ شادی بیاہ یا بچوں کی تعلیم یا کسی بھی بڑے موقع پر لوگ ایک دوسرے کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اس موقع پہ راجہ کشن داس نے اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم یعنی 500 روپے کی تھیلی سر سید کے اس پوتے
سید مسعود کی گود میں رکھ دی، اور سید مسعود ظاہر ہے بچے تھے لیکن بہت خوش ہوئے اور ان روپوں سے وہ کھیلتے اور کھلونے لے لیتے، تو یہ بھی ممکن تھا، مگر سب سے زیادہ اس ادارے کی فکر اس وقت سر سید احمد خان صاحب کو تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ایک دوست اور میرے بے تکلف بھائی راجہ کشن داس نے 500 روپے میرے پوتے کو دے دیے، تو وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے بیٹے مسعود نے اپنے اس ننھے بیٹے، انہوں نے اس بات کو دیکھا، اور سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ رقم ایسے ہی چلی جائے گی، سوچ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے اس پوتے سید مسعود سے پوچھا کہ سید مسعود میرے پوتے اس رقم کا کیا کرو گے؟ تو حالانکہ یہ بچہ 4 سال کا تھا لیکن اتنا شعور تھا کہ دادا کو جواب دیا اور کہا جانی ابا یہ روپیہ آپ کالج میں دے دیجیے۔ سب لوگ ہنس پڑے اور خوشی سے تالیاں بجائیں۔ معصوم بچہ تھا، کسی نے اس کو کچھ نہیں سکھایا تھا، لیکن گھر کے ماحول اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہ جانتا تھا کہ دادا ہر وقت بات کرتے ہیں کہ کالج کو روپیہ چاہیے، کالج کو روپیہ چاہیے۔ تو اس تقریب میں سید مسعود نے دادا کو 500 روپے دے دی۔ سید مسعود اگرچہ وہاں ہمیشہ تو نہیں رہے، 1935 میں بھوپال والوں نے انہیں بلا دیا تھا اور وزارت تعلیم ان کے حوالے کر دی تھی، اور سید مسعود جو تھے پھر حیدرآباد بھی تشریف لے گئے اور اپنی وقت کی بہت پابندی کرتے تھے، سیر و سیاحت میں بھی، اور اسی طرح تاریخ کے واقعات ان کو نوکے زبان تھے، شعراء پر بہت زیادہ کلام، ان پر تنقید، یہ سب چیزیں انہیں آتی تھیں، جدید اخبارات پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بڑے مشاہیر تھے جن سے ان کا تعلق تھا۔ بہرحال اس رسم کے بعد انہیں بغدادی قاعدے پہ لگایا گیا، قرآن مجید کی تعلیم شروع کی گئی، مذہبی مسائل جو تھے ان کو پڑھایا گیا، اور ان کی تعلیم کی اصل نگران ان کی والدہ صاحبہ تھیں۔ والدہ نے اس بچے پر اپنی بہت زیادہ جوانی اور محنت خرچ کی، یہاں تک کہ فارسی کی کتابیں گلستان اور بوستان تک پڑھائیں۔ اس کے بعد اسکول میں داخلہ ہوا، اور جب انہوں نے انٹر کر لی تو انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر وہ لندن گئے۔ بچپن میں جیسے اور بچے شوق ہوا کرتے ہیں ویسے یہ بھی تھے، اور سید مسعود کو خاص طور پہ سیر و سیاحت سے دلچسپی تھی۔ اس غرض کے لیے جب وہ یورپ گئے تو پھر انہوں نے وہاں سے فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کا سفر کیا، اور جاپان کو خاص طور پر دیکھا کہ جاپانی اپنی قوم کو کیسی پڑھاتے ہیں، اور پھر جاپان کی تعلیم پر آ کر ایک مستقل چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھا جو بعد میں چھپ بھی گیا۔ ہندوستان میں بہار اور حیدرآباد میں جب وہ جاتے تھے تو ان تمام جگہوں کی داستانیں بیان کرتے تھے، اور پھر ایک دفعہ کا واقعہ خود بیان کرتے تھے کہ کہتے تھے میں جب اورنگ آباد میں گیا اور وہاں پر ناظم تعلیمات کی حیثیت سے میں دورہ کر رہا تھا تو چند میل کے فاصلے پر، اورنگ آباد سے چند میل کے فاصلے پہ ایک اللہ کے اچھے بندے تھے، ان کے مزار پر میں گیا تاکہ فاتحہ پڑھوں۔ تو فرماتے تھے کہ مقبرے کے اندر سے جب میں واپس آیا تو پیچھے سے آواز آئی کہ مسعود یہ جو سامنے درخت ہے اس کی 3 پتیاں کھاؤ۔ کہتے تھے کہ میں نے مڑ کے دیکھا کہ شاید کسی دوست نے مذاق سے یہ بات کہی ہے، لیکن جو مزار کا اندر کا کمرہ سارا دیکھ لیا، وہاں تو کوئی آدمی ہی نہیں تھا۔ پھر باہر آ کر دیکھنے لگا، پھر ڈرائیور کو بلایا اور پوچھا، میں نے کہا میرے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے؟ تو اس نے کہا صاحب جب سے آپ آئے ہیں تب سے تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو کہتے تھے کہ وہ 3 پتیاں درخت کی توڑ کر میں نے کھا لی، اور اس وقت حیدرآباد دکن میں میری مخالفت چل رہی تھی، اور 3 مشکلات ایسی تھی زندگی کی جن میں اس وقت میں مبتلا تھا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب میں حیدرآباد پہنچا تو تینوں باتیں حل ہو۔ وہ خود کہتے تھے
کہ میں نے زندگی میں ایک ہی کام نہیں کیا اور وہ جھوٹ، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور یہ خاص طور پہ اپنی والد کی تربیت کا ذکر کرتے تھے کہ والد نے سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے دلائی وہ چیز جھوٹ تھا، اور میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ترقی دی، اور بڑے بڑے لوگوں کے کلام ان کے نوکے زبان تھے، اور 4 گھنٹے تک بیٹھ کے مسلسل شاعری میں سنا سکتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کس نے کیا لکھا اور کس نے کیا اس پر تنقید کی. اتنے قابل آدمی تھے کہ پٹنہ تشریف لے گئے، اور کرنل خدا بخش کی لائبریری اب بھی مشہور ہے اور اہل علم کا مرجع ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں. افسوس ہے کہ اس لائبریری سے استفادے کی اب پاکستان میں اول تو کوئی صورت نہیں، اور جو صورتیں ہیں بھی وہ بہت مشکل ہو گئی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے مشکل ہو جانے کی کہ ویزا کا اصل مسئلہ ہے، نہ وہاں سے ویزے کی آسانیاں ہیں نہ یہاں سے ویزے کی آسانیاں ہیں. دونوں ممالک کے آپس کے تعلقات میں اہل علم جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. تو جب کرنل خدا بخش کی لائبریری میں سر سید احمد خان کے پوتے سر مسعود گئے تو وہاں پر شاد عظیم آبادی جو بہت مشہور شاعر گزرے ہیں وہ تشریف لے آئے. تو کہتے تھے کہ رات کے کھانے پر بیٹھے اور رات کے کھانے میں انہوں نے اپنا کلام شروع کیا اور سنایا، اور میں بھی انہیں سناتا رہا. 4 گھنٹے اس پر گزر گئے، اور شاد کی شاعری جب میں نے سنی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی شاعری سن کے تو غالب اور مومن کا دھوکہ ہوتا ہے. اور جب انہوں نے اپنا یہ شعر سنایا کہ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا سراہی آئے گی تب جام آئے گا، تو میں نے مذاق کرنا عرض کیا کہ میں نے کہا اس کے انتظار میں بہت تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. اور پھر ایسے ایسے خوبصورت شعر جناب شاد عظیم آبادی نے سنائے کہ دل خوش ہو گیا. سرراس مسعود کو بھی کثرت سے غزلیں یاد تھیں شاد کی، اور بعد میں بھی سنایا کرتے تھے. اور شاد کے بعد دوسرے شاعر جنہوں نے انہیں متاثر کیا تھا وہ اثر تھے. اثر کا پورے ہندوستان میں اثر تھا. لکھنؤ اور دہلی کے بعد ہندوستان میں علمی مراکز کی حیثیت سے عظیم آباد، پٹنہ کا اور مرشد آباد کا نام آتا ہے. یہ دونوں شہر علم کی حیثیت سے ممتاز تھے، اور وہاں کے شعراء کو بھی انہوں نے پڑھا اور انہیں یاد رکھا. اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو مختلف جلسوں میں وہ بیان کرتے رہے. اثر جو تھے ان کی شاعری بھی ایسی زبردست تھی، اور مسلمانوں نے آخری دور میں علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں جو کارنامے انجام دیے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ بے نظیر شاعر پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں ادب میں کھپائیں، شاعری میں کھپائیں. ادب، شاعری، اچھی نثر، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قوموں کو اور ان کی اخلاقیات کو عروج دینے میں مسلسل کام آتی ہیں. شعراء میں ڈاکٹر اقبال تھے. علامہ اقبال مرحوم کا فارسی کا کلام تو سید مسعود کو زبانی گویا کے یاد تھا. بات بات پر ہر موقع پہ وہ علامہ اقبال کے کلام سے استناد کرتے تھے اور کہتے تھے ڈاکٹر اقبال کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب انہوں نے اپنی پہلی غزل ایک مشاعرے میں پڑھی تھی، اور اس وقت شیخ عبدالقادر جو تھے مخزن کے ایڈیٹر، انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ سر سید کے پوتے ہیں، اور مجھے بتایا کہ یہ علامہ اقبال ہیں. اور اس کے بعد لاہور اور بھوپال میں اکثر ملاقاتیں. یورپ کے فلسفے کو علامہ اقبال نے اچھی طرح پڑھا تھا، اور آرنلڈ کے ظاہر ہے کہ وہ شاگرد تھے. پھر جو انہیں تعلق وہاں روم سے تھا رحمت اللہ علیہ، ان سب چیزوں نے مل جل کے علامہ اقبال مرحوم کو ایک خاص مقام تک پہنچا دیا تھا. اور پھر علامہ اقبال کے کیا کہنے، ان کی کیسی تعریف کی جائے. بڑی بڑی اچھی چیزیں انہوں نے لکھی، قوم کو جگانے کی کوشش کی، لیکن قوم سوئی ہوئی نہیں تھی جو جاگ اٹھتی، وہ مردہ تھی. اور مردہ قوم میں جان اللہ ہی ڈالے تو ڈالے، باقی کوئی نہیں ڈال سکتا. اقبال کی غیرت قومی کا حال یہ تھا کہ یورپ کے شاعر تھے گوئتے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی شاعری کی، اور اس شاعری میں انہوں نے مشرق کو مخاطب کیا اور مغرب کا پیغام مشرق کو دیا. علامہ اقبال نے
گوئٹے کے مقابلے میں کتاب لکھی اور پیام مشرق کے ذریعے انہیں پیغام دیا۔ اب افسوس ہے کہ پیام مشرق پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیام مشرق پڑھے تو جب فارسی آتی ہو، بڑی حسرت اور افسوس سے اقبال کہتے ہیں گوئٹے کا اور اپنا مقابلہ کرتے ہوئے او چمن زادے چمن پر وردائی، او چمن زادے چمن پر وردائی۔ وہ ایک باغ میں پیدا ہوا، جرمنی ارو جاپتا قوم تھی، یورپ ارو جاپتا تھا، اور اس ترقی کے ماحول میں گوئٹے نے پرورش پائی۔ مندمیدم از زمین مردائی، اور اقبال کے حصے میں اقبال جہاں پلا پڑا ہے ہندوستان یہ مردہ زمین ہے، تو جو بچہ مردہ زمین میں پیدا ہو اور مردہ زمین میں پرورش پائے اس کو دیکھو، یعنی اقبال اپنے متعلق کہتے ہیں اور گوئٹے کے متعلق کہتے ہیں کہ وہاں پیدا ہوا اور وہاں اس نے اوج ترقی تک پہنچا، اور ہم یہاں زوال کے موقع پر پیدا ہوئے۔ تو خیر علامہ اقبال نے پیام مشرق جو تھا ان کے نام لکھا سید مسعود کو۔ پیام مشرق بے شمار اشعار کے ہاتھ تھے، اور اسی لیے انہوں نے اردو ادب کی اور ان چیزوں کی خدمت بھی کی، اور علامہ اقبال کو اور ان دوسرے شعراء کو جو ان کے زمانے میں تھے انہوں نے عام کیا۔ وہ سراس مسعود علامہ اردو کلام کے مقابلے میں اقبال کی فارسی شاعری کو بہت زبردست سمجھتے تھے، اور اتنے زیادہ ان کے مطالعے میں اشعار تھے اور اردو ادب تھا کہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ علامہ اقبال نے یہ شعر اصل میں فلاں فارسی شاعری سے لیا ہے۔ اردو جو اقبال کی تھی وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو عرفی نے بھی یہ شعر کہا ہے، علامہ اقبال نے یہ مضمون وہاں سے لیا ہے، یہ وہاں سے لیا ہے۔ بہرحال وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا۔ وہ اچھے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے کلام اور باتوں کو سمجھتے تھے، استدراک کر سکتے تھے۔ پچھلی زمانے کی فارسی شاعری ادب ان چیزوں پر بھی ان کی نظر تھی، اور فارسی اس زمانے میں بھی کچھ پڑھی لکھی جا رہی تھی۔ اب افسوس ہے کہ علامہ اقبال کی بات کرنے والے ان کے فارسی کلام کو کیا جانے، اور انہوں نے ان کے فارسی کلام کو کیا دیکھا۔ پھر حالت یہ تھی سراس مسعود کی کہ وہ اچھی سے اچھی کتابیں دیکھنا چاہتے تھے۔ دیوان غالب کی ایک مرتبہ انہیں ضرورت پیش آئی، یہ نسخہ وہ اپنے کسی دوست کو تحفے میں دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ منشی رحمت اللہ رعد کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ دیوان غالب چھاپیے۔ منشی رحمت اللہ رعد جو تھے وہ سال میں 2-4 کتابیں ہی چھاپتے تھے، مگر چھاپتے اس غضب کی تھے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق چھپوانا چاہتے تھے، تو کسی کو خط میں لکھا ہے کہ منشی رحمت اللہ رعد ہماری اس کتاب کو الفاروق کو چھاپیں، مگر میرا اور ان کا حال یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب انہیں کتاب چھاپنے کو کہا جائے تو سال کے بعد 2 سال کے بعد کہیں کتاب چھپ کر آتی ہے، لیکن ہوتی ایسی شاندار ہے کہ طبیعت واہ واہ کہتی ہے اور اشش کر اٹھتی ہے، مگر اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جو انتظار کے مراحل ہیں نہایت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ ایسی مثال بھی آتی ہے کہ جب آدمی بہت تکلیف دہ مرحلے سے کوئی گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ میری توبہ جو یہ کام کروں، مگر پھر وقت آ جاتا ہے کہ دوبارہ وہی کام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں شبلی نے جو مثال دی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ عام لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ تو انہوں نے راس مسعود نے منشی رحمت اللہ رعد کو کہا کہ آپ غالب کا انہوں نے منشی رحمت اللہ رعد سے کہا کہ آپ غالب کا دیوان چھاپ دیجیے، اور غالب کے دیوان کو حالی کی مسدس کے نمونے پر چھپوایا، لیکن دیوان غالب چھپ نہ سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بڑے اہتمام سے مولانا نظامی بدایونی جو تھے انہوں نے اس کو چھاپا۔ سید راس مسعود کے بہت سے دوست بھی بہت اچھے تھے، اور سب سے زیادہ ان کی شفقتیں اور محبتیں جن لوگوں کے ساتھ رہتی تھیں وہ طلباء تھے۔ ہر طرح سے وہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ رعایتیں دیتے تھے، جس ادارے میں بھی رہے اور جہاں بھی رہے وہ اپنی جیب سے
غریب طلباء کی مدد کیا کرتے تھے. بھوپال میں وہ رہے ہیں اور 3 سال کے اندر اندر صرف اپنی جیب سے 5,000 روپے خرچ کیے. جس زمانے میں وہ 5,000 خرچ کر رہے تھے اس زمانے کے 5,000 آج کے 50 لاکھ کے برابر ہوتے. جمعے کا دن انہوں نے رکھا تھا کہ کوئی آ جاتا، ملتے، ہندو آ جاتے، پنڈت آتے، فاضل فارسی اور عربی کے لوگ آتے، مسلمان علماء آتے تو بیٹھ جاتے ان کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتے. ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ جو سموسے کھاتے ہیں یہ سموسے کا لفظ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سموسے کا لفظ کیسے بنا ہے یہ تو معلوم نہیں، یہ تو غالباً سنسکرت سے آیا ہوگا، یہ آپ اس سے پوچھئے. لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ سموسہ ہارون الرشید کے دسترخوان پر پہنچا اور ہارون الرشید جو تھے انہوں نے سموسے کو بہت پسند کیا اور 24 قسم کے کھانے باری باری آتے رہے اور ان میں ایک سموسہ بھی تھا. اور برہمن ہندوستان سے سموسے کو بغداد لے گئے. ایک دن راس مسعود بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ یہ ٹخنا جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ ٹخنا جو ہے پاؤں کے اوپر اور گھٹنے سے شروع ہونے والی ہڈی جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، یہاں پر یہ جو جوڑ بنتا ہے ٹخنا اسے کہتے ہیں نا. تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ یہ اصل میں ٹکنا جو لفظ ہے اس سے بنا ہے. راس مسعود خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اٹھے اور اپنی لائبریری سے ایک بہت ضخیم ڈکشنری اٹھا کر لائے اور راس مسعود انگلش، فارسی، جرمنی، فرینچ، اردو یہ سب زبانیں جانتے. تو ڈکشنری جو لائے تو وہ خالص جرمنی زبان میں تھی اور اس میں انہوں نے ہندی الفاظ کی تشریح کی تھی. وہاں سے انہوں نے کہا کہ تم نے جو جواب دیا ہے جرمنی والوں کی تحقیق کے مطابق بھی ٹخنے کی لفظ کی اصل ٹکنا ہے. اور یہ دیکھیے انہوں نے اس ڈکشنری میں یہی چیز کی اور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ ٹخنا کی اصل جو ٹکنا آپ نے بتائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا آپ کا علم اور مطالعہ خوب وسیع ہے اور آئندہ آپ سے دریافت کیا کروں گا. اور مدت تک دریافت کرتے رہے. انگلش، فرینچ، جرمن اخبارات آتے تھے ان کے پاس. فارسی تو گویا ان کے خاندان کی زبان تھی، دلی والے تھے اور علی گڑھ میں رہے اور اپنے خاندان میں چیزیں پڑھی ہوئی تھی اور تینوں زبانوں کو جانتے تھے. اور فرانسیسی اور انگلش میں تو اتنا کمال حاصل تھا کہ اردو اخبارات کو پڑھتے تھے اور کئی مرتبہ اس کے نوٹس فرانسیسی اور جرمنی زبان میں لکھا کرتے تھے اور اتنی زبانیں انہیں آتی تھی. حال ہی کے کچھ لوگوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ ایک بچہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے. ایک مرتبہ ان کی تحقیق پڑھ رہے تھے ہم تو معلوم ہوا کہ بچے میں قدرتی طور پر 14 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی. ہمارے بچے آج ہم ان کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے اور کوئی ایک زبان بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا سکتے. اردو وہ نہیں پڑھا سکتے، انگلش وہ نہیں پڑھا سکتے. باقی زبانوں کا تو ہمارے یہاں رواج کیا ہونا تھا، پہلے عربی فارسی ہوا کرتی تھی، اب مدت ہو گئی وہ زبانیں بھی ختم ہو گئیں اور اب کوئی نہیں ہے ایسا جو ان زبانوں کو جانتا ہو. بہترین نظمیں وہ لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب کیمیائے سعادت کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اٹھے اپنے کمرے سے آ کے کچھ چیزیں دکھائیں اور کہا یہ کیمیائے سعادت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس کے کچھ چیپٹرز ہیں جو ایجوکیشن کے متعلق ہیں، تعلیم اور تربیت کے متعلق ہیں. میں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا اور ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد کو دیے ترجمے کے کاغذات اور کہا کہ بھوپال کا واقعہ ہے، کہا کہ یہ اسے پڑھو اور دیکھو میں نے اگر کہیں انگلش غلط لکھی ہو تو مجھے بتاؤ. وہ جو صاحب لے کے گئے وہ خود بھی انگلش بہت اچھی جانتے تھے. وہ آئے اور کہنے لگے کہ پرانے انگریز ایسی اچھی انگلش لکھا کرتے تھے، اب یہاں کون ہے جو ایسی انگلش لکھ سکے. حتیٰ کہ انگلستان میں اب ایسے لوگ نہیں رہے جو ایسی انگلش لکھ سکیں. بھوپال میں جب قیام رہا سید مسعود کا تو انہوں نے وہاں پر
وہاں ایک بہت مشہور شاعر اردو کے سراج میر خان مرحوم ہیں، سحر ان کا تخلص تھا، ان کا دیوان بھی اپنے اہتمام سے چھپوایا۔ ان لوگوں کو علم سے اتنا تعلق تھا، ایسی دلچسپ گفتگو ہوتی تھی کہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں ان کے متعلق کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے بس وہ بولتے تھے اور لوگ سنتے تھے، اور بیگم مسعود بعض اوقات انتظار کرتی رہتی تھی، اور پھر کھانا ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور کہتی تھی کہ آئیے کھانا کھا لیجیے، لیکن علم کی اتنی رغبت تھی کہ کھانا بھی رہ جاتا تھا، مگر یہ اپنے دوستوں سے علم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ سید مسعود جو اس درجے تک بڑے آدمی بنے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات گھر کی تربیت تھی۔ سر سید ان کے دادا اور سید محمود ان کے والد اور ان کی والدہ، ان تینوں نے بہت شاندار تربیت کی۔ ان کی والدہ دہلی کی تھی اور ایسی خاتون تھی کہ پورا ہندوستان بدر صغیر ان پر فخر کرتا تو کم تھا۔ اردو علم اور ادب یہ دونوں ان کی والدہ جانتی تھی، اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ یہ سید محمود کی بیوی یعنی سید مسعود کی والدہ اور سر سید احمد خان کی بہو، سر سید نے جب اپنے بیٹے سید محمود کی شادی کرنی تھی تو دلی کے اس خاندان میں کی، اور یہ جو ان کی بہو صاحبہ تھیں، ان کا حال علم اور ادب میں ایسا تھا کہ سر سید احمد خان کو اردو کے کسی لفظ اور محاورے میں شک ہو جاتا تھا تو اپنی اس بہو کے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ بیٹی یہ بتاؤ یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے، یہ لفظ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے سید مسعود کی تربیت کی، اور ولایت جانے سے پہلے 10 سال کی عمر تک یہ جو محمود بیگم تھیں، سید مسعود کی والدہ، اپنے بیٹے کو قرآن پاک پورا پڑھا دیا، اور اردو شاعری کی بہترین غزلیں اپنے اس 10 سال کے بچے کو حفظ کرا دی۔ 5 سال کی عمر تک سید مسعود کی تربیت سر سید نے کی اور گھر پہ والدہ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد سید محمود نے کالج کے نصاب کو جب پڑھ لیا تو سید محمود اس کا اپنے بیٹے کا امتحان لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ والد مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے کوئی عبارت لکھوائی، جب میں نے کاپی ان کے سامنے رکھی تو اس میں ایک پورا جملہ ایسا تھا جو میں 2 مرتبہ لکھ کیا تھا، تو کچھ ناراض ہوئے اور پھر کہا یہ 2 مرتبہ کیوں لکھا ہے، اس میں سے 1 مرتبہ کو کاٹ دو۔ اب میں پریشان ہوا کہ پہلا جملہ کاٹوں یا دوسرا، تو سوچ سمجھ کے میں نے دوسرا جملہ کاٹا، کیونکہ پہلا جملہ تو اصل تھا، غلطی سے تو اسی جملے کو دوبارہ لکھا جا چکا تھا، تو دوسرا جو جملہ تھا گویا کہ غلطی سے لکھا گیا، تو اس کو کاٹا۔ والد بہت خوش ہوئے کہ عقل سے کام لے کے دوسرے جملے کو کاٹا ہے، 5 روپے انعام میں دیے، اور کہتے تھے میں اتنا خوش ہوا وہ 5 روپے کے ملنے سے کہ اب تک اس کی مسرت دل میں ہے، اور اس وقت سے یہ سمجھ میں آیا کہ اچھا 2 بار جب کوئی جملہ لکھا جائے تو پہلا اصل ہوتا ہے اور دوسرا کاٹ دینا چاہیے۔ خود بیان کرتے تھے کہ جب میں لندن جا رہا تھا تو میرے والد نے کچھ نصیحتیں مجھے کی جن کو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا اس وقت، اور مجھے یہ بتایا کہ کالج میں پہنچ کے لندن کیا کیا کام کرنے، تو ارشاد فرمایا کہ جو لڑکے تمہارے اپنے ہم جماعت ہیں بس انہی کو دوست بنانا ہے، نہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ اپنے سے نیچے والوں۔ اور پھر کہتے تھے سید مسعود کہ میرے والد سید محمود نے میری ایسی تربیت کی کہ کیا کوئی کسی کی تربیت کرے گا۔ 3 باتیں انہوں نے، کئی باتیں بیان کی مگر ان سے 3 باتیں ایسی ہیں جو آج کی اس نشست میں اگر آپ بھی سنیں تو امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ فرماتے تھے کہ میں والد کے ساتھ جب علی گڑھ رہتا تھا تو ہمارے ہاں جو باغبان تھا، مالی تھا، اس کے لڑکے نے مجھے غصہ دلا دیا، اور عمر میں وہ مجھ سے بڑا تھا، اور جیسے کہ عام طور پہ بچوں کے کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، تو ظاہر ہے کہ باہر کے ماحول میں پرورش پانے اور آزادی سے کھانے پینے کی وجہ سے اس میں طاقت بھی مجھ سے کہیں زیادہ تھی، اور ہم تو گھر میں پابندیوں میں گھرے رہتے تھے کہ کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی۔ تو یہ سب چیزیں دونوں کے جسم میں فرق پیدا کر چکی تھی۔ اس نے غصہ دلایا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پکڑ کے خوب مارا،
وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ اسے پتا تھا بچے کو بھی کہ آخر یہ بڑے دادا کی اولاد ہے، سر سید کا پوتا ہے اور سید محمود ان کا بیٹا ہے. اگر اسے کچھ کہوں تو ایسے نہ ہو کہ میرے والد کو مالی ہونے سے بھی رخصت کر دیا جائے، چھٹی ہو جائے. لیکن لڑکے میں غیرت تھی، کیا اس نے یہ کہ میرے والد جب شام کی سیر کو نکلے تو انہیں راستے میں روک لیا اور کہا کہ آپ کے بیٹے سید مسعود نے مجھے مارا ہے، اور رونے لگا. والد نے سیر چھوڑ دی، واپس آئے اور آ کے مجھ سے تحقیق کی تو میں نے بتایا کہ ابا اس نے مجھے ایسے غصہ دلایا اور میں نے اسے مارا ہے. تو تربیت کا انداز تھا. خاموش ہو گئے اور ایک نوکر کو بھیجا اور فرمایا کہ مالی کے بیٹے کو بلا لائیے. جب وہ بیٹا آیا تو اس سے بہت اچھی طرح ملے اور کہا کہ محمود اس سے کشتی کرو. اس بچے سے پوچھا کہ کشتی کرو گے؟ اس سے کہا جی کروں گا. تو اب تو غیرت کا مسئلہ بن گیا. کہنے لگے میں پیچھے ہٹنے والا تو تھا نہیں، لیکن اس نے جو پہلا داؤ لگایا مجھ پہ تو اٹھا کر پٹخ دیا، اور پھر جو مجھے مارا ہے والد کے سامنے تو سارا غصہ اور کسریں اس نے نکالی اور پھر مجھے کھینچ کر سنگریزوں پہ لے گیا. کنکر میرے جسم میں چپ گئے اور جب اس کا غصہ اتر گیا تو اس نے چھوڑ دیا. میں اٹھ کھڑا ہوا تو والد نے مجھے کہا کہ خوب مقابلہ کیا اور اسے بھی شاباش دی اور کہا بس تشریف لے جائیے. وہ بھی چلا گیا اور میں بھی، اور کچھ نہیں کہا والد نے اور چلے گئے. اور میں سوچتا رہا کہ آخر یہ ہوا کیا. تو پھر کچھ دیر کے بعد جا کر احساس ہوا کہ اوفو وہ جو میں نے مارا تھا یہ اس کا بدلہ تھا. اور والد نے گویا کے دبے لفظوں میں یہ سمجھا دیا کہ علی گڑھ میں آئندہ کبھی کسی پہ ظلم کیا تو اسی طرح آئندہ بھی پٹائی ہوگی جیسے تم نے کی تھی اور جیسے تمہارے ساتھ ہوا ہے. فرماتے تھے کہ عمر بھر یہ احساس رہا کہ اپنے سے کمزور آدمی، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، اور چاہے عہدے کے اعتبار سے کمزور ہو، اور چاہے خاندان کے اعتبار سے کمزور ہو، کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا واقعہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈاک آنی تھی، میرے دوستوں کے کچھ خطوط آنے تھے اور شدید گرمی پڑ رہی تھی علی گڑھ میں. تو میں نے والد کے جو نوکر تھے ایک ان کو بلایا اور کہا کہ ڈاک خانے جائیے اور وہاں سے کچھ خطوط ضروری آنے ہیں میرے نام، وہ لے آئیے. اور مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ جا رہا ہے، اتنی شدید گرمی ہے تو کم سے کم اسے چھتری دے دی جائے. اور والد صاحب کا حال یہ تھا کہ جب بھی شدید گرمی میں کسی کو بھیجتے تھے تو چھتری ضرور دیتے تھے کہ دھوپ نہ لگ جائے. تو کہتے تھے کہ ٹھیک دوپہر کو وہ چل پڑا اور جب ڈاک لے کے آیا تو اتفاق ایسا کہ دوسرے کمرے میں والد صاحب نے اس کی آواز سن لی. جب آئے دیکھا تو پسینہ پسینہ تھا گرمی کے مارے. تو والد نے کہا کہ بھئی کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مسعود نے ڈاک لینے بھیجا تھا. اس سے پوچھا کہ اس قدر ضروری تھی کہ اس غریب آدمی کو اس تیز دھوپ میں بغیر چھتری کے بھیج دیا؟ اب کوئی معقول جواب تو تھا نہیں جو میں دیتا. تو وہ نوکر کسی اور کام پہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد والد آئے اور ٹھیک اس شدید دوپہر میں مجھے 1 روپیہ دیا اور کہا کہ ڈاک خانے جائیے اور خود ٹکٹ خرید کے لائیے، ضرورت ہے. اور منع کر دیا کہ کسی سواری پہ بھی نہیں جائے گا اور کوئی چھتری نہیں سے دی جائے گی. اور مجھے بھیج کے برابر برآمدے میں ٹہلتے رہے. اور جب میں واپس آیا ہوں تو والد وہیں برآمدے میں ہی ٹہل رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ میری شیروانی قمیض سب سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور جسم بھی پسینے سے شرابور تھا اور بدحواس ہوا تھا. تو والد نے ٹکٹ لیے اور اپنے کمرے میں چلے گئے، کچھ نہیں کہا. میں سمجھ گیا کہ والد صاحب نے گویا کہ عملاً کے بتا دیا کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. کہتے تھے یہ 2 واقعات ایسے تھے جس نے تمام عمر کے لیے عقل سکھا دی. پھر کبھی میں نے کسی غریب کو نہیں ستایا اور جو بھی اپنے سے ماتحت تھے ہمیشہ ان کا سردی گرمی کا خیال رکھا. اور تیسری چیز جو بتاتے تھے بہت کام کی، وہ کہتے تھے جب میں لندن جانے لگا تو مجھ سے والد نے کہا کہ بیٹے وہاں پر سیکس، جنس، یہ چیزیں عام ہیں،
ان باتوں میں نہ پڑ جانا اور ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، ایک دوست کے ساتھ بھی باتیں کی اور فرمانے لگے، مجھے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹے، گھر میں اگالدان رکھا رہتا ہے، اگالدان ہر ہندوستانی گھرانے کا گویا کہ ایک فرد تھا، جو بھی پان کھاتا تھا پیک اسی میں پھینکتا تھا۔ کراچی والوں کی طرح تھوڑے ہی کہ سارے شہر کی دیواریں شکایت کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ احتیاط نہیں کرتے، تو جو پان کھاتا تھا پیک اگالدان میں پھینکتا تھا، اس میں ڈال دیتا تھا، تو نتیجہ یہ کہ اگالدان گندا رہتا تھا، بھر جاتا تھا۔ تو والد نے مجھے کہا کہ بدکاری کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اگالدان ہو اور لوگ اس میں کلیاں کر کر کے اسے گندا کر دیں اور تھوک پھینکیں، اور آخر پہ تم جا کر اس گندے اور تھوک والے اگالدان سے ایک گھونٹ پی لو۔ مجھے یوں سمجھایا والد۔ اور سید مسعود کہتے تھے کہ یہ ایک فکرہ، ان کی ایک بات اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ میں نے پارسائی کے مفہوم کو والد سے سمجھا، اور نکاح تک میں جو گناہ سے بچا رہا ہوں وہ والد کی اس نصیحت کا اثر تھا۔ یہ لوگ تھے جو اپنی اولادوں کی تربیت کرتے تھے، اور یہ لوگ تھے جو معاشرے اور سوسائٹی کو اچھے افراد مہیا کیا کرتے تھے۔